السلام علیکم بیسٹ ہیلتھ اینڈ بیوٹی ٹوٹکے کے معزز ناظرین کو میری طرف سے خوش آمدید۔ تھائرائیڈ ایک غدود ہے جو گلے میں سانس کی نالی کے ارد گرد لپٹا ہوا ہوتا ہے۔ یہ ہمارے میٹابولزم کو ریگولیٹ کرتا ہے۔ ہم جو بھی کھاتے ہیں انہیں جسم میں جذب کرنے میں مدد دیتا ہے۔ غذا سے حاصل ہونے والی انرجی کو بھی کنٹرول کرتا ہے۔ اگر کسی وجہ سے اس کے فعل میں خلل پیدا ہو جائے تو اس سے تھائرائیڈ کی بیماری پیدا ہو جاتی ہے۔ تھائرائیڈ ایک خاموش بیماری کا نام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض اوقات ڈاکٹر بھی اس مرض کی آسانی سے تشخیص نہیں کر پاتے۔ پاکستان میں اینڈوکرائنولوجسٹ کی شدید کمی ہے، خصوصاً دیہی علاقوں میں۔ اس مرض میں مبتلا افراد کے علاج معالجے کی کوئی سہولت بھی موجود نہیں، جبکہ یہ مرض تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے اور جن خاندانوں میں یہ مرض موجود ہے ان خاندانوں کو آپس میں شادیاں بھی نہیں کرنی چاہیے۔ تھائرائیڈ گلینڈ کی شکل تتلی کی مانند ہوتی ہے۔ گلے میں جہاں ٹائی باندھی جاتی ہے نرخرے کے نیچے ہوتا ہے۔ ہمارے جسم کو توانائی کی ضرورت ہوتی ہے، اس عمل کو تھائرائیڈ کنٹرول کرتا ہے۔ اس کا خارج کردہ ہارمون جسم کے تمام خلیوں کو توانائی دینے میں مددگار ہوتا ہے۔ اس کی بہت سی بیماریاں ہیں لیکن 3 مشہور ہیں۔ آپ نے ابھی تک ہمارے چینل بیسٹ ہیلتھ اینڈ بیوٹی ٹوٹکے کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچتی رہے۔ گلڑ آیوڈین کی کمی سے گلے کو پھیلا دیتا ہے۔ ہائپو تھائرائیڈ میں ہارمونز کم مقدار میں خارج ہوتے ہیں۔ تھکاوٹ، کمزوری، جسم کی سوجن، وزن کا بڑھنا، دل کی دھڑکن، سکن پرابلم، بھوک کی کمی وغیرہ ہوتی ہے، جبکہ ہائپر تھائرائیڈ میں وزن کم ہونا، غصہ، چڑچڑاپن، مزاجی کیفیت بدل جاتی ہے۔ آیوڈین کی کمی کا مسئلہ صرف پاکستان کو نہیں بلکہ دنیا کے دوسرے ممالک کو بھی درپیش ہے۔ آیوڈین والا نمک بھی ڈاکٹر تجویز کرتے ہیں۔ سمندری مچھلی میں بھی آیوڈین پائی جاتی ہے۔ یہ ایک بیماری نہیں بلکہ کئی بیماریوں کا پیش خیمہ ہے۔ اس کا لیبارٹری ٹیسٹ ہوتا ہے جو مہنگا بھی ہے مگر پتہ چل جاتا ہے اور دوا تجویز کرنے میں کافی سہولت ملتی ہے۔ بہرحال اس کا برابر معائنہ اور ٹیسٹ کراتے رہنا چاہیے۔ ڈپریشن، ذہنی طور پر معذوری کمی اس سے ہوتی ہے۔ آپ ڈاکٹر سے مشورہ کر کے ٹیسٹ کروائیں۔ اس کی زیادتی کمی دونوں انسانی صحت کے لیے مسئلہ بن جاتی ہیں۔ یہ ہارمونز کی زیادتی کی وجہ سے زیادہ تر ہوتا ہے۔ اس سے پسینہ زیادہ آتا ہے۔ تھائرائیڈ کی زیادتی ذہنی نشوونما کو متاثر کرتی ہے۔ آواز میں فرق پیدا ہو جاتا ہے، بھوک زیادہ لگتی ہے۔ اس کے 3 طریقے علاج میں سرجری، ادویات اور آپریشن سے بھی اس کا علاج کیا جاتا ہے۔ مرض بہت بڑھ جائے تو سرجری کروانی پڑتی ہے۔ مریض کو ہر 6 ماہ بعد چیک اپ کرانا چاہیے۔ اب تو اس بیماری تھائرائیڈ کا علاج بھی نکل آیا ہے جو کہ تقریباً ہر کوئی ہی جانتا ہے۔ تو ناظرین، اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔